مائکروسافٹ آفس میں ہم سب سے پہلے ایم ایس ورڈ سیکھیں گے۔ یہ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے آفسز میں تمام قسم کی ڈاکومنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ایپلیکیشن، لیٹرز، چھوٹے بڑے تمام آرڈرز اور جو آفسز کا ٹپیکل ورک ہوتا ہے اس تمام کی ڈاکومنٹیشن اسی ایم ایس ورڈ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایون بکس بھی اسی میں ہی کمپائل کی جاتی ہیں، اور اگر ہم اپنی نجی زندگی میں دیکھیں تو ہم اپنی تمام قسم کی پرسنل ڈاکومنٹیشن اسی میں ہی کروا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایجوکیشنل لیول پہ دیکھیں تو تمام قسم کی ڈاکومنٹیشن جیسے تھیسز وغیرہ یا کوئی ایپلیکیشن رائٹنگ وغیرہ، بکس رائٹنگ وغیرہ، اور اس کے علاوہ آپ جاب کے لیے کوئی ایپلیکیشن دیتے ہیں یا ایون کہ آپ کی سی وی بھی اسی میں ہی کمپوز کی جاتی ہے۔ اس میں ہم ٹیکسٹ رائٹنگ کے علاوہ امیجز، شیپس اور ٹیبلز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ کو مکمل پروفیشنل شکل دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کو سیکھنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ آف کورس میں نے جو اتنی ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ان تمام کی ڈاکومنٹیشن اسی میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری، یعنی آج کے دور میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے ڈاکومنٹیشن کا وہ تقریباً اسی میں ہی ہو رہا ہے۔ یہ ایک پروفیشنل سافٹ ویئر ہے، ایک ہنر ہے۔ آپ اس کو سیکھ کر ہنرمند بن سکتے ہیں اور اسے ایز اے پروفیشنل ٹول یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ارننگ کما سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اس کا کچھ لے آؤٹ دیکھ لیتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ آفس کو انسٹال کر لینے کے بعد آپ سرچ باکس میں جائیں گے، یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے ایم ایس ورڈ، تو یہ آپ کے سامنے ایم ایس ورڈ کا ڈاکومنٹ ہے، یہ فائل ہے، آپ نے اس کو کلک کر کے اوپن کر لینا ہے۔ یہاں پہ یہ اوپن ہو گیا، آپ نے اب بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ یہاں سے اوپن نہیں کرتے تو آپ ایک دوسرا طریقہ ہے، آپ سمپلی ڈیسک ٹاپ پہ رائٹ کلک کریں گے، اس کے بعد نیو میں جائیں گے، نیو میں جانے کے بعد یہاں سے آپ مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے اپنے ڈاکومنٹ کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں۔ یہاں پہ میں لے آؤٹ دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ ڈبل ٹیپ کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب یہ کچھ ہمارا ایم ایس ورڈ کا لے آؤٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یہ آنیسٹلی بہت ہی آسان ہے۔ ہم اس پورے سافٹ ویئر کو ایک سسٹمیٹک وے میں لے کے چلیں گے اور ہر ایک چیز کو ون بائی ون بڑی ایزیلی سمجھیں گے، تو یہ کورس کے اینڈ میں آپ کے فنگر ٹپس پر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا، تو یہ جو اوپر ہے یہ ہمارا مینیو ہے، یہ والا، اور یہ نیچے جو ہے یہ ٹول بار ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک مینیو کا الگ الگ ٹول بار ہے، اس میں مختلف قسم کے ٹولز دیے گئے ہیں۔ اب ان کو کیسے یوز کریں گے یہ ہم ون بائی ون اگلی کلاسز میں یہی کچھ ہی سارا سیکھیں گے۔ یہ ہمارا پیج ہے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت بلینک ہے، آپ اسے یہاں سے زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو زوم ان بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اگر اس کو شارٹ کی بھی ہے اس کو زوم آؤٹ اور زوم ان کرنے کی،
آپ یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں کلک کر رہا ہوں تو یہ لیفٹ کارنر پہ یہ سارا لکھا ہوا آ رہا ہے کہ میں کیا چیز کلک کر رہا ہوں یا کیا ٹائپ کر رہا ہوں. تو آپ کو شارٹ کیز میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے جو ہے اب اس کو زوم ان کرنا ہے، اسے بڑا کرنا ہے، تو میں کنٹرول پریس کروں گا کی بورڈ پہ اور اپنے ماؤس کا جو ویل ہے اس کو سکرول کروں گا. میں ویل کو آگے کی طرف سکرول کر رہا ہوں تو یہ زوم ان ہو رہا ہے. اسی طرح میں کنٹرول پریس کر کے اگر اپنے ویل کو اپنی سائیڈ پہ موو کروں گا تو یہ زوم آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ جو ہے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ نے شارٹ کیز ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے، اس کو پریکٹس کرتے جانا ہے. آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ یہ ساری چیزیں یاد ہوتی جائیں گی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو آپ پریکٹس کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. آپ نے لے آؤٹ سمجھ لیا، اگلی کلاس میں ہم پھر اس کا پریکٹیکل ورک شروع کریں گے. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں. شکریہ.